محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی خدمت میں ہر قسم کے لوگوں کا تشریف لانا اور آپ کا ان کے ساتھ معاملہ اور آپ کی تعلیم اور آپ کی ان کے لیے تربیت. حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزاری اور سویرے سویرے میں تہجد کے وقت آپ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے وضو کی پانی دے کے آیا جس سے آپ نے وضو فرمانا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے, اس خدمت سے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کوئی سوال کرو, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, کوئی چاہت کوئی خواہش کا اظہار کرو. تو حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ, دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا میری سب سے بڑی خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں جب ہمیشہ کی زندگی جنت کی ہو تو آپ کی رفاقت مل جائے. جب آدمی کی صحبت اچھی ہو نا تو سوچ کی پرواز بھی بہت بڑھیا ہو جاتی ہے. اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے تو آدمی واقعی روشن خیال ہو جاتا ہے, اس کی سوچ اور فکر بہت بڑھیا ہو جاتی ہے. اب وہ بچی ہے, کوئی بڑی بڑھاپا تو ہے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری خواہش, آج کا نوجوان اپنی خواہشات پہ ذرا فرض پہ نظر رکھے, آج کا بچہ اپنی چاہتوں کی ذرا فرض پہ غور کرے نا, کیا اس کی خواہشات ہیں, کیا اس کی چاہتے ہیں. تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ, جیتے جی بھی چاہت یہ کہ آپ کے ساتھ رہوں, اور پھر ایک لمبی زندگی ہے, چاہتا ہوں کہ مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ ہو جائے. آپ نے پھر طرح پوچھا او غیر ذالک, اس کے علاوہ کچھ, اس کے علاوہ بھی کچھ. سبحان اللہ. نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ ہوا ذاک, بس اتنا ہی کافی ہے, بس اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. بس یہی چاہیے, جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. تو آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, پھر اس سلسلے میں تم میری مدد کرو, اس سلسلے میں میری مدد کرو, سجدوں کی کثرت کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں یہ کام بن جائے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے, اس کی چاہت بہت بڑھیا ہے, شوق بہت رکھتا ہے, کیوں نہ اسے کسی اور بڑھیا عمل کی طرف متوجہ کر لیا جائے, اور اس جنت کے اس شوق میں وہ عمل بھی کرنے لگے گا. یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو کہ پھر تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ, یعنی اشارہ تھا کہ نفلی نماز کثرت سے پڑھا کرو, نفلی نماز کثرت سے پڑھا کرو. اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کی اس خواہش کے لیے ایک عمل بتا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ خدمت میں ساتھ ساتھ ہوتے. ایک دن مسواک لے آئے
سحری کے وقت، تہجد کے وقت پانی لوٹے میں لے کے آ گئے تو آپ بہت خوش ہوئے. کہا عبداللہ چاہتا ہوں تمہارے لیے کوئی دعا کروں. بتاؤ کیا دعا کروں؟ کوئی دعا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. مجھے اللہ رب العزت قرآن کا فہم نصیب فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا فرمائی. صحابہ میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور پرانے لوگ موجود تھے اور عمر میں بہت بڑے تھے اور علمی وقت گزارنے والے آپ سے بہت لوگ آگے موجود تھے. لیکن آپ کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ پورے صحابہ کی جماعت میں قرآن کے معاملے میں سب سے بڑے امام بن گئے. سب سے بڑے امام المفسرین، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے امام عبداللہ ابن عباس. اور جب کسی آیت کے سمجھنے میں مشکل ہوتی تو کہتے بھائی عبداللہ سے پوچھ لو وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں. ایک دن کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے. اب یہ آئے، ابھی بڑی عمر نہیں تھی، نیت باندھی ساتھ. آپ نے انہیں ساتھ کھڑا کرنا چاہا، وہ پھر پیچھے ہو گئے. پھر آپ نے آئے کرنا چاہا، وہ پھر پیچھے کھسک گئے. نماز پوری ہوئی. آپ نے فرمایا عبداللہ ہم تم آگے کر رہے تھے تم پیچھے ہٹ رہے تھے، آگے کر رہے تھے پیچھے ہٹ رہے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ ادب مانے ہوا. آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا؟ ادب مانے ہوا، ادب مانے ہوا. دو چیزیں ایسی ہیں کسی طالب علم میں پیدا ہو جائیں، اولاد میں پیدا ہو جائیں، چھوٹے میں پیدا ہو جائیں، اسے دعائیں کروانے نہیں پڑتی. اللہ رب العزت کا فضل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگ جاتی ہیں. ایک ادب اور ایک خدمت. ماں کی ادب مل جائے خدمت مل جائے، باپ کا ادب مل جائے خدمت مل جائے، مربی کا ادب مل جائے خدمت مل جائے، استاد کا ادب مل جائے خدمت مل جائے، بڑوں کا ادب مل جائے خدمت مل جائے، تو دعائیں دل سے نکلتی ہیں. دعائیں کرانا بھی اچھی بات ہے، نیک لوگوں سے، ماں باپ سے دعائیں کرانی بھی چاہیے. لیکن اس سے بڑھیا بات یہ ہے کہ دعائیں دلوں سے نکلنے لگے. جی چاہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، بے اختیار اس کے لیے دل سے دعا نکلنے لگے. کیا ہوگا؟ اس کے لیے ادب چاہیے اور اس کے لیے خدمت چاہیے. ادب چاہیے، خدمت چاہیے. اور سچی بات ہے محرومی کی بڑی وجہ بے ادبی ہے، نہ قدری ہے. بے ادبی ہے، نہ قدری ہے. جیسے کہتے ہیں نا بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو محرومی کی بڑی وجہ بے ادبی ہے. بہت سارے لوگ اچھی صحبت پاتے ہیں، اچھی جگہ پاتے ہیں، مبارک جگہوں پر ان کا پہنچنا ہو جاتا ہے، ادب سے خالی ہوتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں. ایک آدمی بیت اللہ کے اطراف میں مہینوں نہیں سالوں خدمت کر رہا ہوتا ہے اور ہر لمحے بیت اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہاں وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے. لیکن 20 سال کے بعد بھی بس اوقات وہاں سے وہ خالی ہاتھ آتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور ایک بوڑھا آدمی زندگی کی پونجی اکٹھی کرتے کرتے بیت اللہ پہنچتا ہے، بیت اللہ پہ ایک ہی نظر ڈالتا ہے تو وہ 80 سال کا بوڑھا اپنی ساری زندگی کی کوتاہیاں دہرا کر اللہ کا ولی بن کے واپس لوٹتا ہے. فرق یہ ہے پہلے والا وہاں رہا، ادب نہیں تھا، عظمت نہیں تھی، قدر نہیں تھی. یہ بوڑھا گیا 80 سال کے انتظار میں گیا، ادب اور عظمت کی دولت لے کر گیا، ایک ہی نظر سے کام بن گیا.
ایک ہی نظر سے کام بن گیا۔ ایسی میرے عزیزوں اللہ کا گھر ہے، بہت لوگ آتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ کون آتا ہے؟ دین کی مجلس ہے، بہت لوگ بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ طلب کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ بیت اللہ ہے، کوئی آدمی بار بار جاتا رہے، ادب عظمت کے بغیر جائے خالی ہاتھ واپس آتا، کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک آدمی جاتا ہے ایک ہی سفر سے کہاں پہنچ جاتا۔ ادب 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 سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ اللہ کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، مسجد کا ادب، اللہ والوں کا ادب، دین کی مجالس کا ادب، دین کی بات کا ادب۔ ادب تو جن بچوں میں ادب پیدا ہو جائے نا، جن بچوں میں ادب پیدا ہو جائے، ماں باپ کا، بڑوں کا، دین والوں کا، کمیاں کوتاہیاں دائیں بائیں ہو بھی گئی، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ دیندار بن جائے۔ اور سچ ہے دیندار کے گھروں کے اندر بے ادب پیدا ہو جائے، ان کے گھروں سے دین نکل جاتا ہے۔ دینداروں کے گھروں سے ادب نکل جائے، ان کے گھروں سے دین نکل جاتا ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب، عظمت، خدمت، یہ بڑی چیز ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں بچے، بوڑھے نہیں بچے سے تھے، لیکن اللہ نے انہیں سعادت نصیب فرما دی کہ خدمت میں ایک سے بڑھ کر ایک آگے جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر آگے خدمت میں آگے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی میں آیا دعا کروں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں قرآن کا فہم مل جائے، ایک کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کیجئے مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ کیا عظمت دل میں ہوگی، کیا عقیدت دل میں ہوگی، کیا محبت دل میں ہوگی کہ دنیا آخرت کی تمام خواہشات سے دستبردار ہو کر ایک خواہش کو سامنے رکھا، کیا جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یعنی وہ بچہ ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر دنیا کی چمک دمک سب کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی، اور پتا ہے کہ اللہ کے نبی سے دعا کرواؤں گا کام بھی بن جائے گا، لیکن سب سے نظریں ہٹا کر اس کی نظر میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کا ساتھ مل جائے، رہنا آپ کا ساتھ ہو جائے۔ یہ عظمت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ ادب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے پھر ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بن گئے، انہیں آپ نے ایک اور عمل کی طرف متوجہ کر لیا، فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کریا کرو، نوافل کی کثرت کیا کرو، نوافل کی کثرت کیا کرو۔ تو میرے عزیزوں ہمیشہ اللہ سے ادب مانگا کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن چیزوں کی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے نا، جن چیزوں کی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا در ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جن چیزوں کی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے ان کی عظمت، ان کا ادب، یہ پاکیزہ دل کی علامت ہے، یہ صاف ستھری طبیعت کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پاکیزہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بھی نصیب فرما دے، خدمت بھی نصیب فرما دے، اور ہمیں اپنے بڑوں سے ہمیشہ دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔